اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میاں اس سے بڑی تیری بدبختی کیا ہے کہ اللہ تجھے اچھائی کرنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ گناہ کا وبال ہے اور یہ گناہ کی سزا ہے۔ گناہ کی من جملہ سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انسان کو ضعف حافظہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور علم چھن جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام وکیع بن جراح الکوفی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہے تو میرے لیے کوئی علاج تجویز کیجیے۔ امام شافعی بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اس واقعہ کو اور اس بات کو جو ہے وہ ایک شعر میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں شکوت عند وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی، میں امام وکیع کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے سوء حفظ کا عارضہ ہے، میں بھول جانے کا مزاج رکھتا ہوں۔ تو حضرت امام وکیع فرمانے لگے گناہ کرنے چھوڑ دو، اللہ حافظہ مضبوط کر دے گا۔ اب ظاہر ہے حضرت امام شافعی چوریاں تو نہیں کیا کرتے تھے، امام شافعی ڈاکے تو نہیں مارا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں سے خلاف اولا کوئی کام سرزد ہو جائے تو اس پر بھی ان کو پکڑ ہو جاتی۔ اس لیے حضرت امام وکیع نے امام شافعی سے کہا فاوصانی بترک المعاصی، کہتے مجھے حضرت وکیع نے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم ابھی طالب علم تھے اور استادوں کے سامنے زانو تلمس ابھی طے کیے ہی تھے کہ آپ نے ہمیں یہ شعر سنایا، اور کثرت کے ساتھ ہمارے استاد المکرم ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ رٹا لگانے سے محنت کرنے سے بھی فائدے ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن علم کا نور بیٹو تمہیں تب ملے گا جب تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ جو طالب علم جتنا نیک اور متقی ہوگا علم میں اتنا ہی اس کو نور نصیب ہوگا۔ تو جو شخص گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اس کو جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کی، اس کو گالی دی یا کوئی ایسی بات کی، تو فرمایا اس وقت تو مجھے کچھ نہ ہوا، لیکن 40 سال گزرنے کے بعد مجھے پورا قرآن یاد تھا، سارا بھول گیا۔ تو بظاہر انسان کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن یہ گناہ کا وبال ہے کہ انسان کے علم کا نور چھن جاتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کے اثرات جو انسان کو پڑتے ہیں اس سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ عمر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور رزق میں بھی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی عمر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جب وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کا حیا اور آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے کسی شخص کا۔ میں نے کل بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، کوئی شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تبلیغ کر رہا تھا، حضور نے دیکھ کر کے فرمایا دعو فإن الحیاء من الایمان، فرمایا چھوڑ دے اسے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہوگا تو حیا لازمی ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور حیا دار نہ ہو، جب مومن ہوگا تو آنکھوں میں بھی حیا ہوگا، دل میں بھی حیا ہوگا، اور اگر مومن نہیں ہوگا تو آنکھوں کا حیا بھی لٹ جائے گا اور دل کا حیا بھی باقی نہ رہے گا۔ تو گناہوں کی دلدل میں جب بندہ پھنستا ہے تو اس کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ نقصان یہ ہیں کہ اس سے حیا کی دولت جو ہے وہ لٹ جاتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرا حیا نہیں کرتی، اس کو شرم نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہی، شاید کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے تعویذ گھول کے پلا دیے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ دولت نہیں رہی، اولاد میرا کہا ہی نہیں مانتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈالو۔ حضور نے فرمایا تھا 7 سال کی اولاد ہو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھاؤ،
10 سال کی ہو جائے نماز نہیں پڑھتی تو مار کے پڑھاؤ. علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ: حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اور ایک اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت سکھا دو. جب تم اپنی اولاد کو یہ نور دو گے اور وہ نیکی کے راستے پہ چلے گی، کبھی شکایت نہیں ہو سکتی ماں باپ کو کہ میری اولاد میرا کہاں نہیں مانتی. میں نے ایک شخص کو کہا جو اپنی اولاد کا رونا رو رہا تھا، میں نے کہا تو رسول اللہ کا کہاں مانا تھا کہ آج تیری اولاد تیرا کہاں مانے؟ حضور نے کہا تھا 7 سال کی ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھانا. تو نے اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھایا تھا؟ تو نے اپنی اولاد کو نیکی کی ترغیب دی تھی؟ آج تو ماں باپ رکاوٹ بنتے نیکی کے راستے کے اندر. اگر کوئی بچہ دین کی راہ پہ چلنے لگ جائے، ماں باپ کہتے تو مسیحی ہو گئے. کوئی بچہ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے لگ جائے، وہ کہتا بھی تیری عمر ہی نہیں داڑھی کی. میں کہتا ہوں اگر عمر نہیں تھی تو داڑھی آئی نہیں تھی. داڑھی آئی اسی وقت ہے جب عمر ہوئی ہے. تو یہ عجیب فلسفے بگاڑنے لگتے ہیں. ماں کہتے پتر ابھی میں تیری شادی کرنی ہے. تو یہ عجیب ہم خود روکتے ہیں، اور پھر کچھ ہم محنت کرتے ہیں، پھر کچھ معاشرہ کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر وہی بچہ ماں باپ کے بھی پھر قابو میں نہیں آتا. اگر پہلے دن آپ نے اپنی اولاد کو حضور کی چوکھٹ پہ اور اپنے رب کی دہلیز کھڑا کیا ہوتا تو اسی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اولاد آپ کے سامنے اونچی آنکھ بھی کر جاتی اگر تم نے رسول کریم کا حیا سکھایا ہوتا. تو آج ہمارا مسئلہ یہ تویز تبوز کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے گول کے پلائے ہیں اور نہ ہی کسی نے کانٹے جو ہے ہماری دیواروں میں کبوئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے خود ہی اپنا آپ برباد کیا ہے اور اپنی اولاد کو حق کی راہوں کا مسافر نہیں بنایا ہے. تو جب کوئی شخص گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو یہ سزا اسے پہنچتی ہے کہ اس کی آنکھوں اور دل کا حیا لٹ جاتا ہے.